बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। लड़का जख्मी हालत में फार्म हाउस के बाहर मौजूद टेले के पास बेहोश पड़ा मिला। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। दोनों बाप बेटी उसे उठा के फार्म हाउस के अंदर ले आए, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे गाड़ी में डालकर करीब में वाक़ई डॉक्टर आसिफ इकबाल के घर की जानिब चल दिए। डॉक्टर आसिफ ने लड़की की हालत को देखते हुए ऑपरेशन की इजाजत ली और घर में वाक़ई ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे। गनी फार्म हाउस का तारुफ कुछ यूं है। ये फार्म हाउस सरसब्जो शादाब टीले को हमवार करके निहायत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया था। यहाँ अरबी नस्ल के घोड़ों की अफसाइश नस्ल के बाद करीबी कबाइल के सरदारों के हाथों मुँह मांगी कीमत पे फरोख्त कर दिया जाता था। फार्म हाउस गनी साहिब और उनकी 18 साल लड़की हबीबा तन्हारे। गनी साहिब तन्हाई पसंद, लेकिन हबीबा की फितरत के बरखिलाफ जल्दी खुल मिल जाने वाली लड़की। वो फार्म हाउस से बाहर निकलना चाहती, इन बाप की फितरत के आगे उसे हमेशा गाना पड़ा। गुज़िश्ता साल जनवरी के अवाइल में गनी साहिब ने उसकी मंगनी उसके कजन जिब्रान के साथ कर दी। जिब्रान के लिहाज से हबीबा के मायार को पूरा नहीं करवाया था। तालीम की कमी, शक्लो सूरत वाजबी, लहजे की करहतगी और जरहाना अंदाज, न जाने गनी साहिब को भी क्या नजर। नरमो नाजिक और हसीनो जमील हबीबा की भी उसके साथ कर। रिश्ते के लिहाज से हबीबा का कजन और मरहूम खाला का लड़का था। उसकी मौजूदगी हबीबा को जहर से ज्यादा हुई। बहरहाल गनी फार्म हाउस के बाहर जख्मी हालत में मिलने वाला लड़के के मुतालिक गनी साहिब और हबीबा कदर नहीं कि वो कौन है और कहां उसे जख्मी किसने, लेकिन लड़के के शुदा चेहरे में कि उन दोनों को लड़के की बेचारी पे अपना दिल और वो बगैर सोचे समझे उसे उठा के अपने वही डॉक्टर आसिफ इकबाल के घर ले। इस वक्त ऑपरेशन शुरू हो चुका था। दोनों बाप बेटी कमरे के बाहर बैठे इंतजार कर। रात के 3:30 बजे ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और डॉक्टर आसिफ तौलिए के साथ हाथ पहुँचते हुए नमदार हुए। उनके चेहरे पे मौजूद इत्मीनान के तासुरात इस बात की गवाही देते कि ऑपरेशन कामयाब। फिर भी गनी साहिब ने बेचैन लहजे में पूछा, लड़का कैसा है डॉक्टर आसिफ? गनी साहिब लड़के का चेहरा बुरी तरह से टुकु नाम के पास दिमाग, लेकिन मैंने इसे मजीद मुतासर इसकी याददाश्त के मतलब यकीनी तौर पे कुछ भी कहने से मुआसिर। होश में की बात ही कुछ कहा जैसे। आंखों की पतली छली हुई शीशे की कच्चों की बदौलत मुतासर, इसलिए मुझे आंखों का बकायदा ऑपरेशन शायद हफ्ते भर के लिए वो देखना। आंख खुलने पे मालूम होगा कि आंखों की सूरत हाल कैसे बेहतर हो। गनी साहिब ने ममनूना निगाहों के साथ डॉक्टर आसिफ की तरफ देखा और तशक्कुर भरे लहजे में, डॉक्टर आसिफ, रात की तकलीफ देने के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मजबूर था। लड़की की हालत ऐसी कि सुबह का इंतजार किया, उम्मीद करता हूँ नहीं करोगे। ऐसी बात करते हैं गनी साहिब। डॉक्टर आसिफ ने गनी साहिब के दोनों हाथों को थामते हुए जवाब, आपका हुक्म सर आंखों पे। इसके अलावा भी ये मेरा एहलाकी कि मैं किसी भी अपने इंसान की सेहतयाबी के लिए रात की आराम को नजरअंदाज करके भागता चला। जो मुसीबत में गिरफ्तार हो, आपके साथ तो मेरे फैमिली ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी एक बार की रिसालत करूंगा, लड़का कौन है, जख्मी कैसे हुआ? गनी साहिब परेशान नीचे में बोले, मैं इसके बारे में कुछ नहीं। फार्म हाउस के बाहर टीले के पास बेहोश हालत में पड़ा मिला। हालत तशवीशनाक थी, इसलिए फार्म हाउस के अंदर ले वहाँ फर्स्ट एड की सहूलत लाहासिल, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। डॉक्टर आसिफ ने अस्वाद में सर हिलाया, मेहरबानी करके सुबह पहला काम ये कीजिएगा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए ताकि पता चल सके कि ये कौन है और इसका ताल्लुक कहाँ से है। गनी साहिब ने इकरार में सर हिलाया और लड़के के साथ फार्म हाउस वापस चले आए। अगले दिन अजनब को होश आया। डॉक्टर साहिब ने फार्म हाउस का चक्कर लगाया, डॉक्टर का चेकअप किया और कुछ अद्वियात लिखी ताकि मेडिकल स्टोर से अजनब की याददाश्त मुतासिर और वो अपने मुतालिक कुछ भी नहीं से कासिर। गनी साहिब अजनब से बातचीत करने में मसरूफ थे, लेकिन वो सिवाय हूँ हाँ में जवाब देने के अलावा बातचीत करने से गुरेज कर रहा था। उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा पट्टियों की नजर था। डॉक्टर आसिफ ने लड़के की हालत को मद्देनजर रखते हुए खाने का टाइम टेबल और खुराक मुख्तस कर दी। वही दरवाजे की घंटी लगी। हबीबा दरवाजे की जानिब दौड़ पड़ी। वो खुदा से दुआ मांग रही थी कि पुलिस फार्म हाउस का रुख न, क्योंकि लड़की की असरार तशद्दुद ज़दा हालत इस बात की जानिब निशानदेही कर रही थी कि मामला पुलिस का है। लेकिन दरवाजा खुलने पे उसने अपने मंगेतर जिब्रान को सामने खड़े कर उसके चेहरे पे महसूस मुस्कुराहट रक्स कर दी, जो हबीबा को जहर से ज्यादा बुरी लगी। हबीबा को सामने खड़ा देखकर वो बोला,
आज सूरज मशरक से निकला है या फिर हमारी मनी को साल होने वाला है, लेकिन तुमने आज तक मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। फिर आज भला ऐसा क्यों? हबीबा ने कोई जवाब न दिया और साइड पे होते हुए उसे अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। अंकल कहाँ है? जिब्रान ने गुस्से में पूछा। वो अपने कमरे में। हबीबा ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। जिब्रान ने मजीद बात मुनासिब न जाना और अंदर कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर जख्मी लकड़े पर पड़ी तो उसने गनी साहिब की देखते हुए पूछा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? बेचारा जख्मी। गनी साहिब ने सख्त आंख बदले हुए जवाब दिया, बाहर टीले के पास गिरा हुआ था। मैं और हबीबा से उठा के अंदर फार्म हाउस में ले आए। जिब्रान दुष्ट लहजे में बोला, अंकल आप भी कमाल करते हैं, बगैर सोचे समझे कैसे आदमी को उठाकर घर ले आए जिसके बारे में कुछ जानते नहीं। कातिल भी हो सकता है, पागल खाने से फरार कैदी भी हो सकता है, घर में जवान लड़की है उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है कि आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। गनी साहब ने परेशान नजरों से जिब्रान की तरफ देखा और इनकार में सर हिला दिया। कमाल करते हैं अंकल, आपको इसे घर के अंदर लाने से पहले रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। गनी साहब ने बहाना बनाते हुए जवाब दिया, फार्म हाउस का फोन दो दिनों से गड़बड़ा है, इसलिए रिपोर्ट लिखवाना मुमकिन नहीं। जिब्रान ने इस बात में सर हिलाया, फिर बोला, ठीक है मैं कल साथ ही रिपोर्ट लिख दूंगा। इस वक्त मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं हबीबा को अपने साथ एक दोस्त की शादी पे नहीं जाना चाहता। अगर आपको इतराज ना तो क्या मैं उसे साथ लेके जा सकता हूँ? क्यों नहीं? गनी साहिब फौरन बोले, भला मुझे क्या इतराज हो सकता है तो मीदा से पूछ लो। उससे पूछने की भला क्या जरूरत? वो भला क्यों इनकार करने लगी? उसे पीछे खड़ी हबीबा की तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। हबीबा सपाट लहजे में बोली, मुझे शादी में जाना पसंद नहीं, तुम्हें अगर पसंद है तो अकेले ही चले जाओ। उसे जवाब से बगैर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल के अपने कमरे के साथ चल दी। उसे अपने पीछे जिब्रान के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही, लेकिन हबीबा ने परवाह न की और अपने कमरे में जाके झटके के साथ दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा नहायत बदतमीजी के साथ दरदराया गया। उसके बाद बेतुकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो चंद मिनट जारी रहा, लेकिन हबीबा ने परवाह न की। वो इन बातों की आदि को कुछ देर के कुत्ता खार के वापिस चला गया। हबीबा ने इत्मीनान का सांस लिया और सर पे बैठ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे पुलिस गनी फार्म हाउस की बजा रही। गनी साहिब किसी काम के सिलसिले में करीबी गांव जा चुके थे, इसलिए दरवाजा हबीबा ने ही खोला। पुलिस वालों ने उसे बताया कि जिब्रान ने रिपोर्ट लिखवाई है कि गनी फार्म हाउस में कैसा जख्मी मौजूद है जिसके वजूद के बारे में शकूक में लोग मुब्तला हैं और मुकम्मल रिपोर्ट किसी भी एहलकार के जरिए लिखवाना चाहते हैं। हबीबा का चेहरा गुस्से के आलम में सुर्ख होने लगा, लेकिन उसने मुकम्मल तहम्मुल मिजाज से काम लिया और पुलिस वालों को ये कह के इत्मीनान करके वापस भेजा कि जख्मी शख्स रात के किसी पहर खामोशी के साथ फार्म हाउस को छोड़ के फरार हो गया। बहरहाल लड़का नहायत तेजी के साथ सेहत हो रहा था, लेकिन बातचीत करने से अब भी एतराज कर रहा था। हबीबा न जाने की उसके वजूद में दिलचस्पी ले रही। वो उसके खाने का ख्याल रखती, वक्त पे दवा देती। हालांकि लड़के की आंखों पे पट्टी बंधी थी, लेकिन वो इसे सैर करवाने बाहर ले जाती। फार्म हाउस में घुमाती फिराती। उन दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होने लगी। शायद वो उसे पसंद करने लगी थी, सिर्फ शक्लो सूरत के लिहाज से नहीं। खामोश, दबे, कमगो और सुनीता चेहरे वाला मालिक, वो लड़का उसे शुरू से ही अच्छा लगा था। रही बात जिब्रान की, तो हबीबा ने कभी भी उसके बारे में संजीदगी के साथ सोचा न था। वो हमेशा से उसे नापसंद करती। गनी साहिब और हबीबा की शुरू से ये आदत रही कि वो दोनों सुबह मुँह अंधेरे उठते, फिर ज़रूरियात जिंदगी से फारिग होने के बाद फार्म हाउस से बाहर का रुख फिरते। हल्की वॉक और मुख्तलिफ वर्जिश के बाद वो पहाड़ी चश्मे के पास हुए और तमाम दिन के मसाइल पे बातचीत करने के बाद फार्म हाउस वापस चले जाए। अब वो लड़का भी उनके साथ इन मामलात में शामिल हो गया था। सुबह फजर के बाद उन तीनों ने फार्म हाउस के पास मौजूद पहाड़ियों की लंबी वॉक की, फिर चश्मे के करीब आ बैठे। जो खुशगवार था और ठंडी हवाएं चल रही। गनी साहिब ने लड़के की तरफ बगौर देखा और कहा, कल तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी। चेहरे की पट्टियां भी कम होती जा रही, लेकिन मैं और हबीबा अभी तक तुम्हारे नाम से नावाकिफ। बात करने के लिए मुखातिब का नाम जानना जरूरी है, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। क्या तुम्हें अपना याद नहीं रहा? जी मालूम, लड़का बोला। उसका लहजा कुछ शाइस्ता और धीमा था। हबीबा सोची कि अगर लड़के के चेहरे पे थप्पड़ भी मार दिया जाए तब भी वो शायद माफी मांग के एक जानिब हट जाएगा। लड़ना तो दूर की बात, उन्हें चलाने से भी एतराज करता। जिब्रान और उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बहरहाल लड़का बोले चला जा रहा था। कुछ भी सोचना मेरे दिमाग पे बोझ जाता है। मुझे बाजुकात उलझन होती है, न जाने मैं कौन हूँ, पहले क्या काम करता था, कहाँ रहता था, कुछ याद नहीं, लेकिन इन उंगलियों में बाजुकात उलझन महसूस होती है। सिलाई कढ़ाई के मुतालिक मेरी मालूमात वसी है। शायद का शऊर में मेरे कुछ फनी मामलात कशीदा हैं। ये मामलात किस टाइप के? गनी साहिब ने बात दरमियान में काट के पूछा। शायद कपड़े और कोट वगैरह सीने तक में, लेकिन दिमाग में जोर देने पे कुछ याद आता है।
اس نے بات کو ایک دم بدلا اور بولا، سیاہ رنگ کی بیگ کو باہر پھینکتے ہوئے اسٹیئرنگ ہاتھوں میں مکمل گاڑی تین پہاڑی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ونڈ سکرین کے شیشوں کی کرچیاں میرے چہرے کے اوپر آ گری۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ غنی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تو پوچھا، اچھا تو تمہارا ذریعہ معاش درزی کے پیشے سے منسلک تھا، کیا صرف مردانہ کپڑے سیتے تھے یا پھر زنانہ بھی؟ لڑکا حیرت انگیز طور پہ بات چیت کرنے کے موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولا، شاید زنانہ کپڑے۔ مجھے کچھ یاد آتا ہے، زنانہ کوٹ سینا میری فضلاحی سے ایک۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے بتایا، اپنے ہاتھ سے بنا ہوا انسانی کوٹ، عورتیں ان کوٹوں پہ نکھر تھی۔ غنی صاحب نے حیرت بھری نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم نے کیا کہا؟ انسانی کھال سے ہوا کوٹ؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم چھو رہے ہو کہ وہ انسانی کھال سے نہیں بلکہ کسی جانور کی کھال سے بنا ہوا کوٹ ہوگا؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، وہ یقیناً انسانی کھال سے بنا ہوا کوٹ ہی، گلابی کلر آف وائٹ اور سیاہ رنگ پہ مشتمل انسانی کھال سے بنا ہوا کوٹ۔ اگر آپ کوئی بھی رنگ پسند ہو تو ہماری خدمات حاصل کریں۔ اسے اپنی فنی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آنے لگی اور وہ اب طوطے کی طرح بات چیت کر رہا تھا۔ حبیبہ اور غنی صاحب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک بہترین سیلس مین کی طرح بات چیت کر رہا تھا۔ ہم ہر سائز اور ہر ڈیزائن کے کوٹ سیتے ہیں۔ ہماری فرم کا نام یاد رکھیے گا، احمد فیبرکس مارٹ اینڈ ٹیلرنگ۔ میرا نام احمد ہے اور اس بوتیک کا نام فیبرکس مارٹ اینڈ ٹیلرنگ، اور میں اس بوتیک کا مالک ہوں۔ غنی صاحب نے بات کرتے ہوئے پوچھا، تو تمہارا نام احمد اور شہر میں شاید تمہاری بہت بڑی بوتیک اور انسلے کپڑوں میں مشتمل کاروبار ہے، یہ ایک اچھا کیوں ہے۔ میں کل ہی اپنے چند دوستوں کو بوتیک کی تلاش کی ہدایت دیتا ہوں، انشاءاللہ جلدی تمہارے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ حبیبہ کے چہرے پہ الجھن کے تاثرات تھے، لیکن اس نے بات چیت کی کوشش نہ کی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ حبیبہ کے چہرے پہ الجھن کے تاثرات تھے، لیکن اس نے بات چیت کی کوشش نہ کی۔ سورج نکل آیا تھا، اس لیے انہوں اٹھ کے گھر کی جانب چل دیے۔ گھر کے سامنے جبران کی اسپورٹ کار کھڑی تھی۔ حبیبہ کے چہرے پہ الجھن کے تاثرات مزید گہرے ہونے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کے احمد کے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ تھاما۔ جبران وسیع ٹی وی لاؤنج کے درمیان میں بیٹھا ٹی وی پہ ماں دھار پہ مشتمل کوئی فلم دیکھنے مصروف۔ غنی صاحب اور حبیبہ کو احمد کے ساتھ اندر داخل ہوتا دیکھ کے اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نمودار ہونے لگے اور وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، یہ لڑکا ابھی تک فارم ہاؤس میں موجود ہے، یعنی کہ پولیس والوں سے جھوٹ بول کے یہ فارم ہاؤس سے جا چکا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اچانک اس کی نظر حبیبہ اور احمد کے ہاتھوں پہ پڑی۔ حبیبہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ احمد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے جبران کا منہ کھولنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کے احمد کو گریبان سے تھاما اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارنے کی کوشش کی، لیکن حبیبہ نے پھرتی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ جبران نے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ غصے کی شدت کی بدولت حبیبہ کی گرفت نہایت مضبوط۔ غنی صاحب نے بمشکل جبران کو حبیبہ کے ہاتھوں سے چھڑوایا، پھر حبیبہ کو ڈانٹتے ہوئے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ حبیبہ نے پاؤں پٹکتے ہوئے ہونہار نظروں سے جبران کو دیکھا، پھر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جبران کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اسے اوٹ سوجا۔ اس نے جانب موجود فون کے ریسیور کو اٹھایا اور پولیس ہیڈ کوارٹر کے نمبر ملانے لگا۔ وہ غصے کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس پاگل لڑکی نے کیسے انسان کی خاطر میرے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی جس کے متعلق کچھ جانتی بھی نہیں کہ وہ انسان بھی ہے یا پھر بھیڑیا۔ اس نے یکلخت غنی صاحب کی جانب مڑتے ہوئے کہا، معاف کرنا انکل، لیکن آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ کو اسے سمجھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بھی حبیبہ کے ساتھ ملے ہوئے۔ یقیناً آپ کچھ دنوں کے بعد ہماری منگنی توڑنے کی بات کریں گے، اس سے پہلے میں اس منچ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس کے نام پہ احمد کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اچانک دیوار کو تھامے ٹی وی لاؤنج سے باہر کی جانب چل دیا۔ ٹیلی فون خراب تھا۔ جبران نے غصے کے ساتھ ریسیور کریڈٹ پہ پھینکا اور چلاتے ہوئے بولا، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، اب انتہا ہو جائے، اس گھر میں یا تو لڑکا رہے گا یا پھر میں۔ غنی صاحب نے اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن اسے جھٹکے کے ساتھ بازو کو چھڑایا، ٹی وی لاؤنج سے باہر اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ احمد کار کوچ کے ساتھ موجود لان میں بیٹھا ہاتھوں انگلیوں پہ لگی کالک کو صاف کر رہا۔ جبران نے اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ دیکھا، پھر دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالتا چلا گیا۔ گاڑی کے نیچے کی زمین پہ موبل آئل گرا تھا۔ غنی صاحب نے آگے بڑھ کے گیٹ کو بند کیا۔ حبیبہ ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر نکلی اور کوئی بھی بات کے بغیر لان میں بیٹھے احمد کی جانب۔ غنی صاحب نے اسے کنکھیوں کے ساتھ دیکھا، پھر بات کرنا مناسب نہ جانتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
अहमद भी अपने हाथों में मौजूद कालक को साफ करने में मगन था। हबीबा ने उसके पास बैठते हुए पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये कालक कैसे लगी? अहमद बोला, बुटीक से पहले मैं गाड़ियों का काम बखूबी कर लेता था। मेरे हाथों में इतना हुनर मौजूद था कि रात की तारीख में गाड़ी के पुर्जे खोलकर दोबारा लगा सका था। आज भी बगैर आंखों के मैंने काम कर लिया। वो लाशौरी के आलम में बात कर रहा था। तुम यकीन जानो, कभी कभी मेरी उंगलियों में करंट सा आ जाता है। फारिग बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं फारिग बैठता भी नहीं। लो मैं तुम्हारे हाथ दिलवा दूं। हबीबा ने खड़े होते हुए कहा। अहमद ने इस बात में सर हिलाया और उठ के हबीबा के साथ कमरे की जानिब चल दी। हबीबा ने साबुन के साथ उसके हाथों पे लगी कालक को साफ कर की, लेकिन कालक उतरने का नाम ना ले रही। काफी देर रगड़ रगड़ के धोने के बाद हाथ किसी हद तक साफ हुए। हबीबा ने हाथों पे करीम लगाई, उसके कमरे में आके बैठी। वो दिल में सोच रही थी कि अहमद के हाथ कितने खूबसूरत हैं। दूध की था सफेद रंगत और उंगलियां मेहरूती, किसी फंकार की था पतली और लंबी। न जाने इसके अंदर कितनी सलाहियतें पोशीदा हैं। और दूसरी जानिब जिब्रान के चौड़े और भद्दे हाथ, जिनमें हुनर की बजाय लड़ना झगड़ना लिखा हुआ था। हबीबा को अचानक से याद और वो पुरजोश लहजे में अहमद से मुखातिब होते बोली, अहमद क्या तू मुझे सिलाई कढ़ाई सिखा सकती? मुझे बचपन से इसका शौक रहा, लेकिन यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं। अहमद ने इस बात में सर हिलाया, बोला, अगर सिलाई कढ़ाई के लवाजमात मौजूद हो तो मैं वो भी सिखा सकूँ। लवाजमात भला क्या हो सकते हैं? हबीबा ने पूछा। अहमद ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, सिलाई, कैंची, सुई धागा, फीता और कटिंग के लिए कपड़ा। हबीबा ने जोर से इस बात में सर हिलाया, फिर बोली, और ये कुछ मेरे पास मौजूद है, मैं लेके आती हूँ। और उठ के कमरे की जानिब भाग खड़ी हुई। कुछ देर के लिए कील कांटे से लेकर अहमद के सामने बैठी हिदायत की मुंसर थी। वो तमाम दिन कटिंग करते और सिलाई करते हुए गुजर गया। शाम को खूबसूरत बिन गुलाबी रंग का सूट हबीबा के चेहरे के सामने धरा पड़ा था। उसकी आंखों में सितारे चमका रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा खूबसूरत और मुकम्मल सूट भी खुद तैयार करवाएगी, लेकिन हकीकतन सूट सामने मौजूद था। उसे उठाया और गनी साहब के सामने लेके रखा। वो हैरत भरे लहजे में बोले, इतना खूबसूरत और नफीस सूट कहाँ से लाई? ये मैंने खुद तैयार किया। हबीबा चहकते हुए बोली, अहमद ने हिदायत दी और मैंने सिलाई मशीन पर इसे तैयार किया। गनी साहिब अफसुदा लहजे में ठंडी सांस भरते हुए बोले, अहमद एक बासलाहियत और हुनरमंद लड़का है। मुझे हैरानी होती है कि इतनी छोटी उम्र में इतने वसी और इस कारोबार का मालिक भला कैसे बन गया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि मैंने तुम्हारी बातचीत करने में बहुत जल्दी कर दी। जिब्रान ना सिर्फ उम्र में तुमसे बड़ा है, बल्कि किसी भी लिहाज से तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे इस फैसले पे हमेशा अफसोस रहेगा। हबीबा ने कोई भी जवाब दिए बगैर सूट उठाया और खामोशी के साथ कमरे से बाहर। दूसरे दिन सुबह सवेरे डॉक्टर आसिफ ने अहमद की आंखों की पट्टी खोली। अहमद ने पहली दफा अपने मोहसिनों के चेहरों का तफसीली जायजा लिया। 18 साल हबीबा की आंखें शरबती रंग की, नाक सितवा, होंठ सेब की कटी हुई काशों की दहा और बाल कंधों तक कटे हुए थे। मजमूई तौर पे निहायत हसीनो जमीन और कम उम्र, लेकिन रंगत सावली और तांबे की धा थी, इसलिए पुरकशिश थी। डॉक्टर आसिफ ने ड्रॉप्स आंखों में डालने के लिए लिखे। लड़की की यादाश्त के बारे में उनका कहना था कि वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएगी। फिर वो इजाजत लेके वहाँ से रुखसत हो गए। गनी साहिब और हबीबा ने अहमद को सेहत याबी की मुबारकबाद दी और आंखों के बारे में हिदायत देकर अपने कमरे की जानिब चल दिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद दरवाजे की घंटी बजी। हबीबा ने दरवाजा खोला तो बाहर जिब्रान के नौकर को खड़े हुए पाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिस्म में बेचैनी की लहर दोसों जोर ही। दरवाजा खुलते ही वो परेशान लहजे में बोला, बीबी जी, जिब्रान साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आप इस दुनिया में नहीं। आपके घर का फोन खराब था, इसलिए मैं बस के जरिए इत्तला देने आया। हबीबा को अपने सर पे हैरत का पहाड़ टूटता महसूस हुआ। वो बुखलाए हुए लहजे बोली, क्या कह रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो वो यहाँ आया था और ठीक ठाक वापस गया था। नौकर बोला। यहाँ से वापस जाते हुए उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी और ऐसे उनकी मौत हो गई। हबीबा को पिछले चंद दिनों की बातें याद आने लगी। अहमद के हाथों में लगी हुई कालक, कार होर्स में मोबाइल आल का गिरना और अहमद का इकरार करना कि उसे गाड़ी के काम में महारत हासिल है। तमाम कड़ियां यकलख आपस में टूटने लगी। हबीबा का चेहरा मुसरत की बदौलत खिलने लगा। वो आजाद हो चुकी थी। जिब्रान के मनहूस वजूद को मजीद बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल तरीन होता चला जा रहा था, लेकिन कुदरत ने उसे यकलख जिब्रान के वजूद से निजात दिला दी थी। वो खुशी के मारे गनी साहिब के कमरे की जानिब बेतहाशा दौड़ पड़ी। जब उसने गनी साहिब को जिब्रान की मौत के बारे में बताया, जब उसका रद्द-ए-अमल ऐसा ही था जैसा कि हबीबा का, लेकिन उन्हें फौरन कपड़े बदले और नौकर के साथ फार्म हाउस से कुछ दूर जिब्रान के घर की जानिब रवाना हो गई। गनी साहिब के फार्म हाउस से बाहर निकलते ही हबीबा अहमद के कमरे की जानिब भाग खड़ी हुई। वो बेड पे बैठा खलाओं में घूर रहा था।
حبیبہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشی کے ساتھ چلاتے ہوئے کہا، وہ مر گیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ کیا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر بھلا نہیں پاؤں گی۔ احمد کے چہرے پہ تاثرات مفقود ہی رہے، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ بولا تب بھی ایسے محسوس ہوا جیسے خون کی گہرائی سے آواز آ رہی ہو، وہ بھی مر گئی تھی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، وہ ایسا ہی چاہتی تھی ہمیشہ امر ہونا۔ میں نے اسے امر کیا، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر۔ حبیبہ نے حیرت بھری نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، احمد تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں اول فول بک رہے ہو؟ لیکن احمد نے اب بھی حبیبہ کی باتوں کی جانب توجہ نہ دی اور بولتا چلا گیا، احمد فیبرک منظر عام پہ لانے کے لیے کتنے جتن کرنا پڑے یہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن کپڑوں کی دنیا میں چھا جانا ناممکن تھا۔ ان دنوں میرے پاس کپڑوں کا کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ احمد فیبرکس کا نام و نشان نہ، کام صرف احمد ٹیلنگ تک محدود تھا۔ مارکیٹ پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کسی بھی ایسی تحقیق کو منظر عام پہ لایا جاتا جو آج سے پہلے نہ تو دیکھی گئی ہو اور نہ ہی سنی گئی ہو۔ تب انسانی کھال پہ مشتمل کوٹ کا آئیڈیا میرے دماغ کے پردے پہ نمودار ہوا۔ انسانی کھال نہایت نازک اور نفیس ہوتی، ظاہر ہے اسے تیار کردہ کوٹ بھی ٹھیس ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کھال کہاں سے حاصل کی جائے۔ اس کمبین مسئلے کو خدا نے حل کیا۔ میری خالہ کچھ عرصے سے بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی۔ میں نے پہلی دفعہ تجربے کے طور پہ انہیں کھال کو گوشت سے علیحدہ کیا، مختلف محلولات کے ذریعے دھویا، پھر خشک کرنے کے بعد اپنی خالہ کی سرخ و سفید کھال سے ایک نہایت دیدہ سیب اور دل فریب زنانہ کوٹ بنا لیا۔ اب اسے فروخت کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان دنوں میری دکان مختصر تھی۔ میں نے دکان کے فرنٹ شیشے پہ کوٹ لٹکایا۔ دوسرے دن ہی میری ایک مستقل گاہک کو کوٹ پسند آیا اور وہ مانگے داموں کوٹ خرید کے لے گئی۔ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ وہ عورت دوبارہ دکان پہ آئی، اس نے مزید 3 کوٹوں کا آرڈر دیا۔ میں نے حامی بھری، حالانکہ انسانی کھال میرے پاس موجود نہ تھی۔ میرے گھر کے پاس امیر لوگوں کا قبرستان تھا۔ چوکیدار کے ساتھ میری جان پہچان تھی۔ میں نے اسے اپنے راز میں شامل کیا اور معقول معاوضہ دینے کے بعد ایسی راشی لانے کی ہدایت دی جو اسی دن دفن کی گئی ہو۔ کام معقول طریقے کے ساتھ چل نکلا۔ لاش کی دستیابی کے فوراً بعد میں کھال کو گوشت سے علیحدہ کرتا۔ یہ ایک نہایت حساس اور تکلیف دہ عمل ہوتا، لیکن فوراً ایسا کرنا پڑتا تھا۔ گوشت کو کفن میں باندھ دیتا، چوکیدار کے حوالے کرتا۔ چوکیدار کفن میں پوشیدہ گوشت کے ملغوبے کو دوبارہ قبر میں منتقل کر کے اسے برابر کر دیتا۔ کام اچھی سے ہو رہا تھا اور میرا کام بھی خوب سے خوب تر پھیرنے لگا۔ میں نے چھوٹی دکان کاریگروں کے حوالے کی اور شہر کے درمیان میں ایک وسیع اور عریض دکان خرید کے نہایت اعلیٰ پیمانے پہ بوئیت کا آغاز کیا۔ نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کا تانتا بن گیا۔ کام سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پیسوں کی بھرمار تھی، پیسے بارش کی طرح برسنے لگے۔ ایسے معاملات میں انسان لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے لگتا ہے۔ میں نے حد الوسیع کوشش کی کہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہ بنوں، لیکن ناکام رہا۔ قبرستان کا چوکیدار جسے میں معقول موازہ دے رہا تھا، اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں کروڑ پتی تو لاکھ پتی خود بن چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں ناجائز سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ مجھے کچھ دنوں سے اس کے تیور خطرناک دکھائی دے رہے۔ اس نے سانس لینے کے لیے کہانی کے سلسلے کو منقطع کیا۔ حبیبہ مکمل امتناع کے ساتھ کہانی سننے میں مصروف تھی۔ وہ اسے حقیقت تصور نہیں کر رہی تھی، بلکہ لفاظی پہ مشتمل ایک دماغی اعتراض سے تشبیہ دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اس رات بارش طوفانی انداز میں برس رہی۔ بوتیک میں تمام دن کام رہا، اس لیے سر شام میں نے بوتیک کو بند کیا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی جانب چل دیا۔ گاڑی کو گراج میں بند کرنے کے بعد جب میں نے گھر میں قدم رکھا تب چوکیدار کو اپنا منصب پایا۔ مجھے حیرت تو بڑی ہوئی، لیکن میں حیرت زدہ ہونے کے لیے کچھ دنوں سے تیار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا، پھر ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں بند قبروں کو کھود کے مردے باہر نکال سکتا ہوں تو بند گھروں میں داخل ہونا بھی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فریج کو کھولا، کولڈ ڈرنک باہر نکال کے صوفے پہ بیٹھا، پھر تجزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کہ تم بن بلائے میرے گھر میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ چوکیدار نے کہا لگایا، پھر آگے بڑھ کے فریج کھول کے بوتل باہر نکالی، ڈھکنا کھول کے ایک ہی سانس حلق سے نیچے اتاری، بوتل کو میرے سامنے میز کے رکھنے کے بعد مکانہ لہجے میں بولا، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، زیادہ صرف 10 لاکھ، مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ اس نے بوتل کا منہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں انکار کروں تب میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ایسی صورت میں تمہاری مستقل آمدنی ایک دم بند ہو جائے گی۔ میرے جیل چلے جانے کے بعد تمہیں مردوں کو قبر سے باہر نکالنے کے لیے رقم کون؟ چوکیدار لمبا سانس بھرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے واقعی رقم کی ضرورت ہے، اگر نہیں دو گے تب میں یقین پولیس کو بتا دوں گا۔ رقم حاصل کرنے کا آخری ذریعہ میرے پاس تو صرف تم، اور میں اس ذریعے کو استعمال کر کے رہوں گا۔
میں نے بوتل کا آخری گھونٹ بڑا اسے میز پہ رکھا تو چوکیدار کی جانب دیکھتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولا، جب شکی پر نکلنے لگتے ہیں تب اس کی موت کے دن قریب ہوتے ہیں۔ میں کچھ دنوں سے تمہارے رویے میں تبدیلی کر رہا ہوں اور مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے، اس لیے سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا کہ مجھے خال کی تو ضرورت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ خال زندہ انسان کی یا پھر مرے ہوئے، مجھے صرف خال سے مطلب ہے۔ اگر یہ خال تمہاری بھی ہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ میں نے بات کے درمیان جیب میں خال ڈال کے ریوالور کو باہر نکالا، اس کی نال کا رخ چوکیدار کی طرف کیا۔ چوکیدار کے چہرے پہ تذبذب کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے آگے بڑھ کے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے موقع دیے بغیر گولی چلا دی، یہ خیال ضرور رکھا کہ گولی اس کے جسم کے کسی کو نہ لگنے پائے، یعنی ہدف اس کا سر تھا، کیونکہ مجھے خال سے کوٹ تیار کرنا تھا۔ وہ لہرا کے زمین پہ گرا۔ میں نے تمام رات اس کی کھال کو گوشت سے علیحدہ کیا۔ کھال کو محفوظ کرنے کے بعد بقایا ذات کو بڑے تھیلے میں بھر کے گاڑی میں رکھ دیا، شہر سے دور بہنے والی نہر میں پھینک دیا۔ معاملہ ختم ہوا۔ معاملات دوبارہ ڈگر پہ آئے، لیکن لاشوں کی دستیابی کا سلسلہ ایک دم منقطع ہوا۔ ان دنوں اموات کا سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے کسی بھی گھر میں ماتم نہیں دیکھا۔ میرا کام متاثر ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا۔ اس مسئلے کا حل میں نے ایسے نکالا کہ اپنے گھر سے دور واقع ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا جہاں ایک نوجوان جوڑا رہائش پذیر تھا۔ میں آدھی رات کو ان کے گھر میں داخل ہوا، انہیں سوتے ہوئے رسیوں کے ساتھ باندھا، پھر کمرے میں چلتے ہوئے ہیٹر کو بند کر کے گیس کو مکمل کھولا، دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے میں خود ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں کمرے کا رخ کیا تب کمرہ گیس سے پوری طرح بھر چکا تھا۔ میاں بیوی عالمی بالوں کو سدھار چکے۔ میں نے ان کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے آزاد کیا، کمرے کے دروازے کو اندر سے لو کر کے خود کھڑکی کے ذریعے باہر نکلا۔ باہر نکل کے کھڑکی کو بھی میں نے اچھے سے بند کیا، گیس کو میں نے دوبارہ کھلا چھوڑا۔ دوسرے دن محلے میں میاں بیوی کی موت کا ہنگامہ بھڑکا ہوا۔ ہر شخص موت کا ذمہ دار میاں بیوی کی لاپرواہی کو گردان رہا تھا اور موت کی وجہ گیس کو دے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت 2 بجے جنازے محلے سے اٹھے۔ دونوں میاں بیوی کے عزیز و اقارب روتے دھوتے انہیں قبرستان میں لے جا کے دفن کیا اور اپنے گھر کے جانب چل دیے۔ رات 3 بجے کے قریب میں نے قبروں کو دوبارہ کھولا، مردوں کو باہر نکال کے گھر واپس آیا۔ حبیبہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ایک اچھی قصہ ہو، اگر اخباروں میں لکھو تو یقیناً کامیاب ہوگے۔ احمد نے طویل سانس لیا تو بولا، ان دنوں میری بوتیک پہ ایک لڑکی کا بہت آنا جانا تھا، اس کا نام مجھے صحیح طور پہ یاد نہیں، شاید صدف تھا۔ بہرحال وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی اور میں اس کی کھال میں، بڑی ملائم اور سامنے رنگ کی کھال تھی۔ لڑکی کے ساتھ اس کا ایشین کتا تھا تو مجھے ایک عام نابا تھا، لیکن لڑکی کی وجہ سے مجھے اسے برداشت کرنا پڑتا۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں بات چیت آگے بڑھی، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدو کو پھلانگا گیا، لیکن دل نہیں بڑھ سکا۔ تب میں نے اسے شہر سے باہر موجود کوٹھی میں بلایا، رات کو گلا دبا کے مارنے کے بعد کھال اتاری، پروسیسنگ کا عمل شروع ہوا، پھر کٹائی کے بعد سلائی ہوئی، نہایت خوبصورت اور دل فریب کوٹ بن کے بوتیک کی زینت بن گیا۔ لیکن اچانک منحوس کتے کو کیسے پتہ چلا کہ لڑکی کی گمشدگی میں میرا ہاتھ گم ہے؟ وہ مجھے بوتیک کے آگے پیچھے گھومتا دکھائی دینے لگا۔ اس نے بوتیک کے اندر آنے کی کوشش کی، بوتیک کے شیشوں سے مزین دروازے کے باہر بیٹھا، اس کوٹ کی جانب دیکھتا رہتا جو اس کی مالکن کی کھال سے تیار تھا۔ حیرت انگیز طور پہ جب پولیس والوں نے پوچھ گچھ کے لیے میری بوتیک کا رخ کیا تب شیشے کے دروازے کے کھلتے ہی باہر بیٹھے ایشین کتے نے سلام لگائی اور پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کے نسواری رنگ کے اس کوٹ کو دبوچا جس سے اسے اپنی مالکن کے جسم کی بو آتی تھی۔ پولیس نے مجھ سے کتے کے بارے میں پوچھا تب میں نے نہایت معصومیت کے عالم میں لاعلمی کا اظہار کیا، لیکن بوتیک کے مختصر عملے نے انہیں لڑکی کے متعلق بتا دیا۔ کتا کوٹ کو زمین پہ رکھے اسے چاٹنے میں مصروف تھا۔ پولیس والے شک میں مبتلا ہو گئے، لیکن ثبوت کی عدم موجودگی کی بدولت مجھے کچھ بھی کہے بغیر کوٹ اور کتے کو ساتھ لیے بوتیک سے باہر چلے گئے۔ میرا وجود ان کی آنکھوں میں کھٹکنے، انہوں نے خفیہ طریقے سے میری نگرانی کا کام شروع کر دیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی خبر نہ ہو سکی کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں نے اس واقعے کے بعد کچھ عرصے کے لیے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو ترک کیا، لیکن حالات سازگار ہوتے ہی دوبارہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس دفعہ میری توجہ کا مرکز ایک ایسی لڑکی بنی جس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی۔ وہ میرے بوتیک کے سامنے والے بلڈنگ میں کسی آفس میں اسٹوڈنٹ تھی۔ میں ان دنوں نئے ماڈل کی مہنگی گاڑی کی تلاش میں مگن، موجودہ گاڑی کو میں نے اونے پونے فروخت۔ اس لڑکی کے پاس پرانی ٹویوٹا کار تھی۔ سریشا بوتیک کو بند کر کے جب میں باہر نکلا تب وہ بھی باہر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ شاید کچھ دنوں سے میری پرکشش حیثیت اس کی دلچسپی کا باعث بن رہی، تبھی مجھے اپنے ساتھ گھسانے
کھانے کی دعوت دی جسے میں نے بخوشی قبول کیا۔ بات چیت کا آغاز ہوا اور ملاقاتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلنے۔ ایک رات اس نے مجھے کھانے پہ مدعو کیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے الماری کے خفیہ خانے سے شراب کی بوتل باہر نکالی اور مجھ سے مواصلت کرنے کے بعد اوپر تلے 3-4 گلاس حلق میں اڑے لیے۔ میں اس کے مدہوش ہونے کا منتظر تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تب میں نے گلا دبا کے اسے مارا۔ میں فلیٹ میں آنے سے پہلے کیل کانٹے سے لیس ہو کے آیا تھا، اس لیے نہایت اطمینان کے ساتھ میں نے پہلے گوشت کو کھال سے علیحدہ کیا۔ کھال کو بیگ میں احتیاط کے ساتھ رکھنے کے بعد گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں دوسرے بیگ میں ڈالنے کے بعد باہر کی جانب چل دیا۔ بہرحال باہر جانے سے پہلے میں نے چہرے کو فلسطینی رومال سے اچھے سے ڈھانپا۔ لڑکی کی چھوٹا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے حفظ متقدم کے طور پہ آگے پیچھے دیکھا۔ تب پہلی دفعہ میں نے 2 مشکوک آدمی کو جو کے پاس کھڑی ہوئی کار کے قریب آتے دیکھا۔ ان کی چال ڈھال سے میں نے بخوبی اندازہ لگایا کہ وہ دونوں پولیس کے آدمی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ دونوں بیگوں کو سیٹ پہ رکھا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی کو بھگا دیا۔ میرے اندازے کے مطابق میرے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد 2 میں سے ایک نے میرا تعاقب شروع کیا جبکہ دوسرے نے لڑکی کی فلیٹ کی تلاشی۔ وہاں سے اسے کوئی ثبوت حاصل نہ ہوا۔ شاید اس کے حساس ناک نے خون کی بو محسوس کر لی، لیکن وہ فریج میں رکھے ہوئے گوشت کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے فلیٹ سے باہر نکلنے پہلے فرش کو اچھے سے دھونے کے بعد پنکھا چلایا۔ یقیناً مجھے مقصد میں ناکامی ہوئی ہوگی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پولیس کی کار مجھ سے کافی پیچھے رہ گئی۔ ویرانے میں تعاقب جاری رکھنے کے لیے شاید اس نے صورت اختیار کی تب میں نے نہایت رفتار کے ساتھ گاڑی آگے کرتے ہوئے پیچھے موجود گوشت والے بیگ کو قریب سے گزرتے ہوئے دریا میں پھینکا۔ میں اسٹیئرنگ کو سنبھال نہ پایا اور گاڑی سڑک سے اتر کے کھائی میں جا گری۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ آ کے مجھ پہ گرا۔ میں وقتی طور پہ بے ہوش ہوا۔ میں آتے ہی مجھ میں شدت کے ساتھ تکلیف کا دورہ پڑا۔ چہرہ خون سے تر تھا، آنکھیں بڑھ چکی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری یادداشت کم ہوتی جا رہی۔ نہ جانے کب کیسے میں خود کو گھسیٹتا ہوا یہاں فارم ہاؤس تک چلا آیا، پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ احمد خاموش ہوا۔ حبیبہ میویت کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ طویل سانس لے کے بولی، جبران کی گاڑی کے بریک تم نے ڈھیلے کیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ احمد کو سیک کے بعد جواب دیا، تم میری محسن ہو، میری زندگی تمہاری مدد ہے، میں اس زندگی پر تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ میرے تمہارے درمیان دیوار بن رہا تھا، اس لیے میں نے دیوار کو گرا دیا، لیکن مجھے پولیس سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ ثبوت کی عدم موجودگی کی بدولت مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکی۔ اس وقت تمام حالات میں تفصیلاً اور سچائی کے ساتھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں مجرمانہ زندگی کو ترک کرنے کے بعد شریفانہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے حتمی فیصلے کا منتظر ہوں۔ حبیبہ نے اس بات میں سر ہلایا اور گمبھیر لہجے میں بولی، حتمی فیصلہ ابو کریں گے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ غنی صاحب کو دونوں کی مرضی کے آخر سر جھکانا پڑا، لیکن غنی صاحب سے احمد کی مجرمانہ زندگی کو مکمل طور پہ پوشیدہ رکھا گیا۔ چٹ منگنی اور پٹ گیا۔ مختصر تقریب کے دوران دونوں رشتے ازدواج میں بن گئے۔ حبیبہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہنستے بولتے احمد کے ارد گرد تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی، لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ احمد کی یادداشت مکمل طور پہ واپس نہ آئی۔ یہ بات حبیبہ کو اس صبح معلوم ہوئی جس صبح اٹھتے ہی احمد نے کسی انجانے نام سے حبیبہ کو مخاطب کرنا شروع۔ وہ لگاتار کہے جا رہا تھا، بینا کہا ہے، مجھے اس کا اپنڈکس کا آپریشن کروانا ہے، ڈاکٹر نے تاریخ دی ہے، وہ کہاں ہے؟ اسے کہو کہ وہ تیاری کرے، علی کی فکر نہ کرے، اسے سنبھال لوں گا۔ حبیبہ نے حیرت بھری نظروں سے احمد نے دیکھا، پھر پریشان کو لہجے میں بول، بینا اور علی کون ہے؟ کیا تمہاری پچھلی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں؟ احمد نے حیرت بھری نظروں سے حبیبہ کی طرف دیکھا۔ بیوی کا نام ہے علی، ہمارا اکلوتا بیٹا جسے 5 سال ہے۔ حبیبہ کو اپنے سر بھی پہاڑ ٹوٹا محسوس ہوا۔ وہ جسے کمزور لڑکا سمجھ رہی تھی وہ پکا مرد نکلا، ایک بچے کا باپ جس کی یادداشت کا یہی عالم تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہت سی باتیں یاد آنے لگی۔ اگر یادداشت کے مکمل ہونے کے بعد وہ حبیبہ اور غنی صاحب کو بلا دیتا تو کوئی ذائقہ نہ ہوتا۔ اسے اپنا مستقبل تاریخ دکھائی دینے لگا۔ احمد میری طرف دیکھو، میں تمہاری تم اپنی زندگی کا سودا کر چکے ہو، اب اسے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی اگر تم نے یاد کرنے کی کوشش کی تب میں پولیس کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ احمد کے چہرے پہ خوف کے تاثرات جنم لینے لگے۔ وہ پریشان لہجے میں بولا، لیکن ان دونوں کا میرے علاوہ کوئی نہیں، وہ میرے بغیر زندہ نہیں۔ حبیبہ نے درمیان میں بات کاٹی اور پھاڑ اٹھانے والے لہجے میں بولی، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، میں بلا تمہارے بغیر زندہ کیسے رہوں؟ تم 2 کشتوں کے سوا رہ کے سمندر میں سفر نہ کر پاؤ گے، تمہیں کشتی کا انتخاب کرنا ہوگا، لیکن انتخاب کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا
ایک جانب زندگی دوسری جانب موت، تمہاری بیوی اور بچہ تمہیں مجھے بچا نہ پائیں گے، فیصلے کا اختیار تم پہ چھوڑتی ہوں، مجھے کل صبح حتمی فیصلہ چاہیے، اگر نہیں دو گے تو میں پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ احمد پریشان نظروں سے حبیبہ کو باہر جاتے دیکھتا رہا، وہ نادانستگی میں اسے اپنی بہت سی کمزوری کے بارے میں بتا چکا تھا، یقیناً اس وقت وہ حبیبہ کے جال میں مکمل طور پہ پھنس چکا تھا، لیکن اب بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ تمام دن انہیں سوچوں کے درمیان گزرا، لیکن وہ کسی بھی فیصلے پہ نہیں پہنچ پایا، رات بھی بے چینی کے عالم میں گزری۔ صبح مطلع ابر آلود تھا، اس نے رات کو پیک کیا ہوا سامان گاڑی میں رکھا، شہر جانے کے لیے الوداعی نظروں سے کنی فارم ہاؤس کی طرف دیکھا۔ وہاں اداسی کا راج تھا، حبیبہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور وہ یہ جانے کے باوجود منتظر تھی کہ وہ اب اس کی جانب کبھی نہ، لیکن پھر بھی شاید اس کے دل میں رحم آ جائے، وہ تڑپ کے کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، اسے شہر جانے سے روک لے، ایسا کچھ نہ ہوا۔ فارم ہاؤس میں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، سب کچھ ان دونوں بیگوں کے اندر موجود تھا جو اس کے ساتھ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ پڑے تھے۔ اس نے پہلے بیگ کی زپ کھولی، وہاں کھال کا ڈھیر پڑا تھا، نسواری اور سفید کھال، یہ نایاب تھی۔ احمد نے زپ کو دوبارہ بند کیا، دوسرے بیگ میں تانبے کے رنگ پہ کھال بڑی تھی، وہ کہیں پہاڑوں پہ بجلی گری۔ احمد نے طویل سانس لیتے ہوئے بیگ کی زپ کو جھٹکے کے ساتھ بند کیا، پھر افسردگی کے عالم میں بڑبڑایا، تو میرے راستے کی دیوار بن چکی تھی، لیکن دیوار بننے سے پہلے یہ بھول گئی کہ ایسی کئی دیواروں کو پھلانگ کے میں یہاں تک آیا تھا۔ اس دیوار کو پھلانگنا میرے لیے مشکل نہ تھا، اور یہ بھی تمہاری بھول تھی کہ میں یہاں رک جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ شہر میں کچھ اور لوگ میرے منزل ہیں جن کے لیے میں ہر دیوار کو پھلانگ سکوں۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، پہلے گیئر میں ڈالنے کے بعد فارم ہاؤس کی عمارت سے باہر کی جانب چل دیا۔ بارش طوفانی انداز میں برستی۔